السلام علیکم. ذریعہ 10 میں خوش آمدید. میں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں, جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ اپنے کنٹریبیوشن کا خیال رکھیں. یہ میں دیکھیں دوسرا کیا کرے کیا نہیں کرے. اگر ہم سب فیصلہ کر لیں کہ ایک دن میں کسی ایک شخص کی مدد کریں گے, ون ایکٹ آف کائنڈنس, اور صرف اس چیز پر فوکس کریں, یہ مت سوچیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے دوسرا کیا نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ کسی کو پانی کا گلاس پوچھ سکتے ہیں, کسی کو بیٹھنے کی جگہ دے سکتے ہیں, کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے آپ اسے راستہ بتا سکتے ہیں. کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ پورے دن میں صرف ایک شخص کی مدد کر لیں تو ہم اپنی سوسائٹی کو, کمیونٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله العظيم. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا جو جس کا اہل ہے اس کو اسی منصب پر مقرر کرنا چاہیے. اور یہاں امانت کا ذکر فرمایا. امانت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی وہ قسم جس امانت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا, یہ بھی ایک امانت ہے. اس کے متعلق بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس امانت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں ہمیشہ. اگر ہم سب اس ڈائریکشن میں سوچیں کہ اپنے آپ کو جج کریں گے, اپنے آپ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, کوشش کریں گے کہ اگر کل ہم کسی طرح سے پورا نہیں کر پا رہے تھے کسی چیز کو یا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو, تو اگلے دن ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو پوری کریں, خود کچھ نئی چیزیں سیکھیں, اپنی کوئی پرانی عادتیں, پرانی باتیں یا اپنی پرانی سوچ جو کہ صحیح نہیں ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. کوئی بھی عمر زیادہ لیٹ نہیں ہوتی, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے میں نے کیا کیا, پہلے میں نے کیا نہیں کیا, یا پہلے میں ایسے تھا تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں چینج ہو گیا. ہمیشہ اس ڈائریکشن میں سوچیں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اینڈ لوگ اور سوسائٹی بڑے آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے جب ایک دفعہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی فیصل آباد کو جو ہے دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس کی وجہ سے فیصل آباد میں سورج جو ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ مدھم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو شہر فیصل آباد میں دن بدن سردی جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور فیصل آبادی جو ہے اس موسم کو بھی انجوائے کرتے نظر آ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو شہری جو ہیں اپنے آپ کو اس خشک سردی سے محفوظ رکھیں, اب ماسک کا استعمال کریں تاکہ خود کو جو ہے اس موسم کی خشکی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو شہر فیصل آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 78% ہے, جبکہ ہوائیں صرف 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. ہوائیں جو ہے وہ نہیں چل رہی, اسی لیے وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خشک اور سرد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہی دھند نے جو ہے فیصل آباد کو اپنی لپیٹ میں لیا اور درجہ حرارت میں کمی آئی, تو اس کے ساتھ ساتھ شہر فیصل آباد میں سردی جو ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. تو شہر فیصل آباد اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرے. کچھ لوگ جو ہے اس موسم میں جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اس موسم کو انجوائے کرنے کا یہی موقع ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, لیکن آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا جو ہے وہ کوئی بھی امکان نہیں ہے. موسم اسی طرح سے خشک اور سرد رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم تیز سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آف کورس اسموک کا ایشو بڑا پرومیننٹلی فیصل آباد شہر میں بھی آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ ٹریول کرتے ہیں صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت اسپیشلی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ بڑے کلیئرلی اسموک محسوس بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں.
نہ صرف اس سے آپ کو آئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، بریتھنگ ایشوز ڈفرینٹ آپ کو ایکسپیرینس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ اسپیشلی موٹر بائک ٹریول کرتے ہیں، زیادہ وقت کھلی ہوا میں گزارتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال کریں. یہ کووڈ کا ٹائم آپ کو شاید اس سے یاد آتا ہوگا، بٹ یہ یاد رکھیں کہ اپنی صحت کو پرائیورٹائز کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال کریں، سردی ہو یا گرمی ہو. ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اپنی ہائیڈریشن پوری رکھیں. آپ واٹر باٹل اپنے ساتھ کیری کریں دن کے تھرو آؤٹ. کوشش کریں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور سن پروٹیکشن لازمی طور پہ استعمال کریں. ابھی نہیں فیل ہوتا، بٹ وین یو کراس 30 اور 40s تو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے سن ڈیمیج بڑا کلیئرلی آپ کی اسکن کو امپیکٹ کرنے لگتا ہے. ایک شخص جو سن پروٹیکشن استعمال کرتا رہا ہے اور ایک شخص جس نے کبھی استعمال نہیں کیا، تو آپ کی ان کی اسکن میں آپ کو بڑی کلیئرلی ڈفرینس نظر آئے گا. تو یہ سوچ سے ہم ایسے ہیں کہ شاید کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، بٹ ڈیفینیٹلی اس کے افیکٹس آپ کو لانگ ٹرم میں دکھائی دینے لگتے ہیں. چلتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف، اور ہماری آج کی پہلی ٹاپ سٹوری: ڈالر کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا. ڈالر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے کاروبار پر ہو رہے ہیں کیا اثرات؟ فیصل آباد میں دھند کا راج، شہریوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا. جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز، اور ڈیفینیٹلی ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور ساتھ ہی ٹیکسز کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسیشن کے لاز اینڈ پالیسیز تبدیل ہوتی رہی ہیں. 2022 کی اگین ہم 2023 کی طرف بڑھ رہے ہیں. کچھ ہی وقت باقی ہے، کچھ ہی ہفتے میں ہم 2023 میں ہوں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر 2022 کا معائنہ کریں اور ہم انالائز کریں کہ اس سال میں ٹیکسیشن کس طرح سے تبدیل ہوئی، ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈیسیجنز اینڈ پالیسیز کا کیا امپیکٹ ہوا ٹیکسیشن کے اوپر. اینڈ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، سیلری پرسن کی بات کریں، بزنسز کی بات کریں، اسمال اسکیل انڈسٹریز کی بات کریں یا پھر لارج اسکیل انڈسٹریز کی بات کریں، تو کیا امپیکٹ ہوا ان سب چیزوں کے اوپر، اور کیا آنے والے وقت میں 2023 میں ہمیں ٹیکسیشن کے حوالے سے بہتر پالیسیز نظر آئیں گی. ونس اگین ٹیکس کسی بھی ملک کی بیک بون ہے. ٹیکسیشن بہت امپورٹنٹ ہے ملک کو چلانے کے لیے، ملک کو رن کرنے کے لیے. بٹ ٹرانسپیرنسی، آنیسٹی، ٹرسٹ ود دا پیپل، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. عام عوام آپ پر یقین کرے گی، آپ پر اعتبار کرے گی، تو آپ کو ٹیکسیشن کی لاز اینڈ پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں کافی حد تک آسانی ہوگی. فیصل آباد شہر کے تاجر بہت رسپانسبل ہیں، پوری طرح سے گورنمنٹ کی ٹیکس اداروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی کچھ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ہمارے ساتھ نعیم قاسم گل صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ٹیکس بار ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کری تھی کہ آف کورس ٹیکسیشن کی پالیسیز تبدیل ہوتی رہتی، ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل فیکٹرز ہماری ٹیکس کی پالیسیز پہ امپیکٹ کرتے ہیں. 2022 کا اگر آپ انالیسس کریں کس طرح سے تبدیل ہوئے شروع سے لے کر اب تک ٹیکس پالیسیز، اور کتنی پازیٹیولی چینج لا سکیں اور کتنی نیگیٹیولی آپ کو لگتا ہے چینج لائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ٹیکس کے حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور ڈسکشن کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور کہ آپ لوگوں کو ٹیکس کے حوالے سے اویئرنیس بھی دیں، اور اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو اس ایسے پروگرام سے کانفیڈنس ملتا ہے. آج جس طرح آپ نے بات کی 2021 اور 22 کے کیا امپیکٹ پڑا ہے، تو اس میں جو سب سے پرائمری چیز یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ جو ہماری اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اس میں پیش ہوتا ہے. اس میں ساری کی ساری چینجز جو 30 جون کو فائنل ہو جاتی ہیں، جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے. اور اس کے بعد جب 1 جولائی سے 2021 سے بجٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی اس سال جو 2022 میں بجٹ جو تو پیش ہو گیا، جو ہے اپروو بھی ہو گیا، لیکن ڈیورنگ دا پیریڈ کچھ ایسی چینجز آئیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں اس سے جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنا کانفیڈنس لوز کیا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ٹیکس پیئر کے حوالے سے. اس میں سب سے بڑی جو چینجز آئی ہیں وہ ڈیورنگ دا پیریڈ ایک سیکشن انہوں نے 7E انسرٹ کیا، جس میں پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لگایا، اوپن پلاٹس کے اوپر ٹیکس لگایا.
اسی طرح اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ جب بجٹ اپروو ہو جاتا ہے تو جو بزنس مین ہے وہ اپنا پورے کا پورے اپنے سال کی ایک بجٹنگ جو ہے وہ بنا لیتا ہے کہ میں نے اس پیرامیٹر کے اوپر چلنا ہے. اسی طرح بہت ساری اور چینجز جو ہیں وہ آئیں, ریفنڈس کے حوالے سے چینجز آئیں, اور جو پروسیجرل کافی ساری چینجز ڈیورنگ دا پیریڈ آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایف بی آر کی طرف سے بھی میرا خیال کہ گڈ گیسچر لوگوں کے درمیان نہیں گیا, ٹیکس پیئر کے درمیان نہیں گیا, جو کہ پچھلے سالوں میں اس طرح منی بجٹ کی شکل میں چیزیں آتی تھیں, لیکن منی بجٹ سے ہٹ کے جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, نیو پروسیجرز وغیرہ آئے ہیں, اس نے ٹیکس پیئرز کا کانفیڈنس لوز کیا. اور جس کی مثال اب بھی 2022 کی ٹیکس ریٹرنز جا رہی ہیں, اس کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی جو ٹیکس ریٹرن کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھانی پڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ریٹرنز فائل کرنے میں. کیونکہ سارے کے سارے کنفیوژنس کریٹ ہوئی ہیں, جس وجہ سے جو ٹیکس پیئر ہے وہ خود کنفیوز ہے کہ ہم جو ٹیکس پے تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پروسیجرز جو ہیں وہ بڑے ٹف کر دیے گئے ہیں. جس طرح ڈیمڈ انکم کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس سال میں اس کی زیادہ بھرمار رہی ہے 2022 میں. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو آنے والا بجٹ ہوگا اس میں گورنمنٹ, ایف بی آر اور جو ہماری اقتدار میں بیٹھے ہیں لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور فالو کریں گے کہ ہر چیز کا ایک میکنزم ہے, اس میکنزم کے اندر اگر رہ کے عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے, ٹیکس پیئر کو ایجوکیٹ کیا جائے, بزنس کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے, تو پھر ٹیکس کی جو پالیسیز صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوگی اور ٹیکس پیئر کا کانفیڈنس بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں پولیٹیکل ٹرم آئل کا یا پولیٹیکل چینجز کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری ٹیکسیشن کی پالیسیز میں؟ پولیٹیکل چینجز کے حوالے سے جو پولیٹکس ہے وہ ایک بنیادی فیکٹر ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی عوام نے جو گورنمنٹ اور ایف بی آر کا ڈیسیژن ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ اور ایف بی آر کا کانفیڈنس چاہیے. تو جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈیورنگ دا پیریڈ آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر حالات جو ہیں وہ کلیکشن جو ہے وہ کلیکشن کم ہو جائے گی اور جو بزنس کے مواقع وہ کم ہو جائیں گے. جب بزنس کے مواقع کم ہو جائیں گے, ایکسپورٹ ہماری کم ہو جائے گی, امپورٹ کم ہو جائے گی, اسی طرح ڈاؤن سائزنگ شروع ہو جائے گی. تو پھر جو بڑے بڑے یونٹس ہیں, اسپیشلی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی سال کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ بدحالی کا شکار ہے. وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت پرائمری فیکٹر ہے کیونکہ پورے کا پورا ایک سال لگا کے گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پیش کرتی ہے, ٹیکسز کے نئے جو ہے وہ ریٹس وغیرہ بڑھاتی ہے, چینجز اس میں ٹیکس کی چینجز آتی ہیں, امینڈمنٹس آتی ہیں. تو اس امینڈمنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خوشگوار ایک ماحول چاہیے پورا سال نیکسٹ ایئر جو ہے وہ, تاکہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے. لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے بہت سارے ٹیکس پیئر جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں اور جو پالیسیز ہیں وہ پراپرلی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں. سیلری کلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آئی تھنک یہ ایک وہ کلاس ہے جو کہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے جب ٹیکسیشن زیادہ یا کم کی جاتی ہے. انٹرسٹنگلی انف جہاں پر برڈن ڈیوائڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ برڈن سیلری کلاس کے اوپر ڈالا جاتا ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ان کی سیلریز انکریز ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی. اس پر آپ کیا کہیں؟ اس میں جو پچھلے سال میں جو سیلری کے جو ریٹس تھے وہ 12 لاکھ کے اوپر 2000 ٹیکس تھا, فکس ٹیکس تھا سمجھ لیں. لیکن اس سال کے اندر انہوں نے اس کو ریٹ کو جو ہے وہ بڑھا دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیلریڈ کلاس کے لیے ایک زیادتی بھی ہے, کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو پہلے ٹیکس پے کرتا ہے پھر اپنی آمدن یوز کرتا ہے. حالانکہ جو بزنس مین ہے وہ پہلے اپنی ساری کی ساری پروفٹ کو یوٹیلائز کر لیتا ہے اور اینڈ کے اوپر اپنا جو ہے وہ ٹیکسیشن پے کرتا ہے. ڈیورنگ دا پیریڈ وہ اپنے پروفٹ کو بھی یوز کرتا ہے. لیکن سیلریڈ کلاس جو ہے وہ اپنا ٹیکس پہلے ان کا کٹتا ہے اور بعد میں وہ یوز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ اس کا بہت وائٹل رول ہے ٹیکس کی کلیکشن کے حوالے سے. تو اسی طرح ان کو فیسلٹیز اس لیول کی نہیں ملتی, اس لیول کے ان کو جو ہے وہ سائش نہیں ملتی, وہ اپنی سیلری کے اندر ہی اپنا سارا جو دار و مدار ان کا گھومتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیلریڈ کلاس کے لیے جو ریٹس ہیں ان کو مزید جو ہے وہ کم کرنے چاہیے, کیونکہ یہ جو سیلریڈ کلاس ہے یہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئرز میں دیکھا جائے اور کلیکشن میں دیکھا جائے تو ان کا بہت بنیادی رول ہے.
جس طرح ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، پی اے ہے، ریلوے ہے، ہمارا فوج کا ادارہ ہے، اسی طرح ہمارا ایف بی آر کا ادارہ بھی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سارے لوگ سیلریڈ پرسنز ہیں اور سیلریڈ سے پہلے ان کا ٹیکس کٹتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اپنی جو آمدنی یوز کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے انشاءاللہ ہم اپنی فیصل آباد ٹیکس بار کی طرف سے بھی کچھ سجیشنز جو ہے وہ پیش کریں گے کہ سیلریڈ کلاس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی چینجز لائی جائیں کہ ان کی جو آمدن نہ بھی اگر بڑھے تو ٹیکس کے ریٹس کم ہو جائیں گے، تو اس صورت میں انہیں ریلیف مل سکتا ہے. اینڈ انفلیشن کا امپیکٹ آئی تھنک ہم نے پورے ملک پہ ہوتے ہوئے دیکھا، ڈفرینٹ اسپیکٹس پر ہوتے ہوئے دیکھا، ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی پر ہوتے ہوئے دیکھا. انفلیشن کس طرح سے ٹیکسز پر یا ٹیکسیشن کی پالیسی پر آپ کے خیال میں امپیکٹ کرتی ہے نظر؟ بیسیکلی جو ٹیکس ہے یہ بزنس مین کی کاسٹ ہے. یہ کاسٹ جب بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی جو آگے جو پروڈکشن جو بن رہی ہے، پروڈکشن جو ہو رہی ہے اس کی پرائسز بھی بڑھیں گی. جب پروڈکشن فنش گڈس ہیں ان کی پرائسز جب بڑھیں گی تو وہ آٹومیٹکلی عوام کے اوپر اس کا بوجھ آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹیکسز آپ بڑھاتے ہیں، جب آپ ٹیکس کو بڑھاتے ہیں تو آپ کی جو ہے انفلیشن کا باعث یہ ضرور بنتا ہے. لیکن ٹیکس کی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ رول ٹیکس بارز کا بہت بنیادی رول ہے جو کہ اگنور کیا جا رہا ہے. جو پروفیشنلز ہیں اگر ان سے ڈیسیجن لیا جائے، ان سے سجیشنز لی جائیں اور پراپر وہ امپلیمنٹ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل. اینڈ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلیں، ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عمیر عظمت ہمارے ساتھ ہیں، سینئر رپورٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عمیر. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے عمیر بات کر رہے تھے ٹیکسیشن کے حوالے سے، آئی ڈو فیل لائک کہ سرٹن سیگمنٹس آف سوسائٹی زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں پالیسی چینجز سے، انفلیشن سے، ٹیکسیشن زیادہ ہونے سے. آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کن سیگمنٹس کو ایشو ہوا ہے؟ سیلری کلاس، بزنسز، اسمال بزنسز، لارج مینوفیکچررز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال، کاروباری صورتحال دیکھیں اور اس کا ہم کمپیریزن سیلریڈ پرسنز کا اور بزنس کمیونٹی کا اگر ہم الگ الگ کمپیریزن کریں تو دونوں ہی طبقہ زندگی جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے. اور آپ دیکھیں بالخصوص اگر ہم بزنس کے حوالے سے دیکھیں، ہماری بہت زیادہ جو کاروبار ہے اس میں اگر کوئی انڈسٹری ہے تو اس میں انڈسٹری میں استعمال ہونے والی مشینری، اس کے اسپیئر پارٹس، اس کا را مٹیریل وہ ہم زیادہ تر بیرون ملک سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سچویشن یہ ہے کہ بینکوں کے پاس ڈالرز موجود نہیں ہیں. اگر کوئی ایک بندہ، کوئی امپورٹر اپنی کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرتا ہے، ایون کہ میڈیسن کا را مٹیریل، ادویات کا خام مال بھی اگر باہر سے منگوایا جاتا ہے اور وہ منگوانے والا جو امپورٹر ہے اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کسٹم ویلیو بنتی ہے ڈیوٹیز کی، وہ بینک کو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے وہ ڈیوٹیاں تو پے ہونی بات کی بات، پہلے جب وہ اپنی ایل سیز لگوانے کے لیے پیسے جمع کرواتا ہے تو بینک اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز موجود نہیں ہیں. آپ 5 دن ویٹ کریں، آپ 1 ہفتہ ویٹ کریں، جب ڈالر ہمارے پاس ہوں گے آپ کی ایل سی کھل جائے گی اور پھر اس کے بعد جو اس وقت ریٹ ہوگا، پیسے 1 ہفتہ پہلے لیے جا رہے ہیں. اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں اسپیشلی کمرشل بینکس جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے منافع کما رہے ہیں. ملک اس وقت مشکل میں ہے لیکن ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی غفلت ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ اس وقت پیسہ کما رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ ہر بندہ ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہا ہے، رسپانسبل کوئی بھی نہیں بن رہا. ہفتہ یا 10 دن بعد کہا جاتا ہے جی کہ اب ہمارے پاس ڈالر موجود ہیں، تو جو آج ریٹ ہوگا، آپ نے پیسے ایک تاجر سے 10 دن پہلے لے لیے، اس کے بعد آپ کہہ رہے 10 دن بعد ڈالر موجود ہے اور پھر میری مرضی کا ریٹ ہوگا. اگر اوپن مارکیٹ کا ریٹ یا انٹر بینک کا ریٹ 230-31 روپے پہ چل رہا ہے تو جو ایل سی لگے 39 میں 250 میں جا کے لگے گی. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. پہلے کہ مزید گفتگو کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में चांद से पहले गुफ्तगू जारी थी टैक्सेशन के हवाले से बात करते हैं. डिफरेंट पॉलिसीज़ किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे टैक्सेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को. अगर आप आज देखते हैं क्या डिफरेंट इश्यूज मौजूद हैं जिसकी वजह से टैक्सेशन के साथ ट्रांसपेरेंसी लोगों को नहीं महसूस होती, या ट्रस्ट जिस तरह से हमारे टैक्स इदारों के साथ आवाम का होना चाहिए उस तरह से नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि जो माजी की टैक्स FBR की जो गलतियाँ हैं वो अगर आज के जो सिचुएशन जो है मौजूदा जो दौर है इसमें भी उनको उनका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है. अगर वो कोई चीज़ FBR अगर अपनी नेक नीति से इम्प्लीमेंट भी करना चाह रही है तो जो टैक्स पेयर है वो उसका जो माइंड है उसको वो बिल्ड नहीं हुआ. वो उसका माइंड वही है कि जो टैक्स है टैक्सेशन जो है वो एक जगह टैक्स है और हम जो हैं वो बड़े नेक और पारसा हैं और हमसे कोई टैक्स जो है वसूली नहीं होनी चाहिए. तो मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स पेयर है उसको चाहिए कि वो आपने अपनी आमदन के ऊपर टैक्स देना है, ना कि आपने कोई किसी से कर्ज लेके टैक्स देना है. तो जब आपकी आमदन आपकी आ रही है तो आपको टैक्स जो है वो देना चाहिए. और FBR जो है वो अपनी कोशिश अपनी हद तक तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन जो पॉलिसीज़ और मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो उनके आड़े आ जाती हैं. और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई भी पॉलिसी और अमेंडमेंट होनी चाहिए तो उसके पीछे अवाम का फैक्ट जो है वो भी ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए. ग्राउंड रियलिटी की अगर आप बात करें तो इस टाइम जो टैक्स पेयर है उसका अपना एक मिजाज है. वो हर तरीके के से अपनी जो टैक्स की जो वायलेशन है उसको करने की जो है वो उसकी एडवाइस होती हैं कि कैसे हम टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं और रिवीजन कैसे कर सकते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अदारे हैं उनको चाहिए कि टैक्स पेयर का जो माइंड है उसको उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सेमिनार्स मुनक्कद होने चाहिए और जो है वो अवेयरनेस के सेशंस और उसमें प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनको माइंड उनका जो है वो ग्रो करना चाहिए टैक्स के हवाले से, माइंड बनाना चाहिए टैक्स के हवाले से. तो देखें कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर मोटिवेशन आ जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसकी जो है वो आसान हो जाता है, वो उसकी कंप्लीशन जो है वो आसान हो जाती है. तो इसी तरह जो टैक्स की कलेक्शन और टैक्स के हवाले से अवेयरनेस है उसकी भी मोटिवेशन टैक्स पेयर को देनी चाहिए. वो किसी सेंस में भी हो सकती है, वो प्रोफेशनल्स से स्पीचेस के ज़रिए भी हो सकती हैं, मीटिंग्स के ज़रिए भी हो सकती हैं. और इसके अलावा जो टैक्स पेयर उसके बेनिफिट्स अगर देखें वो बढ़ा दिए जाएं जिससे टैक्स पेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो हासिल किया जा सकता है. और दूसरे नंबर पे जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं मेरा ख्याल है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो तकरीबन 80% जो कलेक्शन है टैक्स की वो विद होल्डिंग के ज़रिए हो रही है, जिसमें मैं समझता हूँ FBR का कोई किरदार नहीं है. 80% कलेक्शन ऑटोमेटिकली हो रही है, FBR उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं है. और जो बाकी 20% की जो कलेक्शन है सारी की सारी मशीनरी और हर चीज़ वो वहाँ पे यूज़ हो रही है. तो मैं ये समझता हूँ कि जो विद होल्डिंग्स को कम करना चाहिए और जो बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. तो जो इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ ये 2022 की, तो 2022 के अंदर टैक्स पेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो अदारों ने जो है वो लूज़ किया है. उसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और ड्यूरिंग द पीरियड अमेंडमेंट्स जो आई हैं वो टैक्स पेयर्स को का कॉन्फिडेंस उसने लूज़ किया है. तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई अमेंडमेंट आए और जब भी कोई आप नई टैक्स की पॉलिसी लाएं तो उसमें से अवाम की जो राय है वो किसी शक्ल में भी हो सकती है, उसको भी मलहूज़ खातर रखना चाहिए. ना कि आप 10-12 लोग बैठ के एक पॉलिसी बनाएं और वो उस पूरा पाकिस्तान उसके लिए जो है वो अफेक्टिव हो और वो पहले तो यही डिसाइड ना हो कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अगर इम्प्लीमेंट हो गया है तो अवाम कबूल नहीं कर रही तो अब हम क्या करें. जब अवाम जो है वो टैक्स पेयर जो है वो उसको कबूल नहीं कर रहा तो फिर क्या करना है. इस तरह ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म प्रोसीजर्स जो हैं वो बनाने चाहिए ताकि टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाया जा सके.
اور ٹیکس کی جو کلیکشن ہے کسی بھی ملک کی جو بیک بون جو ہے وہ ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس طرح ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جس طرح عمیر صاحب نے بتایا بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو ڈالر جو ہے وہ اس کی وہ نایاب ہے پاکستان کے اندر. اب جو جتنی بھی پیمنٹس اور سیٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈالر کے ذریعے ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل کرنسی کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ڈالر بھیجنے چاہیے. لیکن یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ اگر ان کا کانفیڈنس حاصل کیا جا سکے، اور کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے اپنی پالیسیز اور امینڈمنٹس اور ٹیکس پیئرز کی جو مائنڈ میکنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. عمیر، اگر آپ آج کی سچویشن دیکھیں اور اسپیشلی اکنامیکل فیکٹرز کس طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں ہماری ٹیکسیشن کو، جس طرح سے ہمارے لون پیمنٹس آنے والے سال میں کچھ میجر پیمنٹس ہیں جو کہ اگر ہم نہیں دے پائیں گے تو کافی سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، اس میں ٹیکسیشن کیا رول پلے کرے گی؟ اچھا، جس طرح کی آپ نے بات کی ہے کہ کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں ٹیکسز پہ، آج ہی میں نے ایک سٹوری دی ہے کہ گزشتہ مہینے یعنی کہ نومبر میں صرف فیصل آباد ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹس، اسپیئر پارٹس کی امپورٹس، مشینری پارٹس اور اس کے ساتھ جو را مٹیریل کی امپورٹس میں کمی آئی ہے، اس کی ایک وجہ جو کسٹمز کی جانب سے سیکشن 84 اور 85 پہ لگائی جانے والی پابندیاں، اس کے بعد بینکوں کے پاس ڈالرز کی کمی، اس سب کی وجہ سے فیصل آباد ڈویژن کے امپورٹ سے ہونے والے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 15% تک کمی واقع ہوئی ہے. گزشتہ مالی سال نومبر کے مقابلے میں رواں سال کے نومبر میں 15% تک ٹیکس کلیکشنز میں کمی آئی ہے. آپ دیکھیں، میں اس سے کافی عرصہ پہلے جب گورنمنٹ کی جانب سے امپورٹس پہ پابندی لگائی گئی تھی، آج سے کوئی 5 مہینے قبل، جب پی ڈی ایم نئی برسر اقتدار میں آئی تھی، اور ایک بار پھر شنید ہے کہ شاید 1 جنوری سے امپورٹس پہ ایک بار پھر پابندی لگا دی جائے. مگر کیا یہ اس صورتحال کا حل ہے؟ میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو غلط پالیسیاں ہیں وہ کس طرح سے ملک کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور بزنس کمیونٹی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. میں بات کر رہا تھا جس طرح ایلسیز نہیں کھلتی، یا کوئی بھی شخص ہے وہ باہر سے کوئی مشینری ٹیکسٹائل کے لیے مشینری امپورٹ کرتا ہے، بھائی آپ کو انڈسٹری کے لیے یا اس کے چلانے کے لیے جو اس کے لوازمات ہیں ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے تو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے، آپ نے کوئی بھی مشینری امپورٹ کرنی ہے یا اس مشینری کا کوئی پارٹ امپورٹ کرنا ہے، جب آپ کی شپمنٹ، آپ کا کنٹینر کراچی پہنچ جائے گا یا کسی بھی پورٹ پہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلائی کریں گے کہ جی میں نے یہ مشینری منگوائی ہے، مجھے اس کا NOC دیں. ابتدا میں 10 سے 15 دن کا وقت رکھا گیا تھا اس NOC کے لیے، مگر اب ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ بھی دہاڑیاں لگ رہی ہیں. 1.5 سے 2.5 مہینے تک لوگوں کو NOC نہیں جاری کرتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ کراچی سے جاری ہوتا ہے چونکہ سینٹرلائزڈ سسٹم ہے. یا پھر آپ یہ کہ آپ اپنی فائل کو وہ تھوڑا سا مٹھی گرم کریں افسران کی، تو پھر یہ کہ شاید آپ کی باری جلدی آ جائے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ روپیہ تک جو بڑی شپمنٹس ہیں کاسٹلی، ان میں NOC کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں. اچھا، ابھی دوسری بات یہ، آپ کا کنٹینر کھڑا رہے گا پورٹ پہ، آپ نے اس میں 2 کروڑ روپے کا سامان منگوایا ہے، اس میں 1 کروڑ روپیہ کسٹم کی ڈیوٹی بننی ہے. اچھا، آپ نے وہ بینک کو پیسے دے دیے، رکھ دیے کہ چلیں جی اب میرا کنٹینر آ رہا ہے، میں نے کلیئر کروانے. اب آپ کو 1.5 سے 2 مہینے NOC نہیں مل رہا. 10 دن بعد جو ڈرائی پورٹ ہے، جس پورٹ پہ کھڑا ہے، وہ آپ کو جرمانہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے اس تاجر کو. شپنگ لائن جس کا وہ کنٹینر ہے وہ بھی $150 یومیہ جرمانہ کرنا شروع کر دیتی ہے. جس بندے کا 2 مہینے کنٹینر کھڑا رہا اس کو اینڈ پہ 10 لاکھ روپیہ تو صرف اور صرف جرمانہ ہی ہو جاتا ہے. باقی اس کا جو 2 کروڑ روپیہ باؤنڈ رہا 2 مہینے تک وہ الگ، 10 لاکھ روپیہ اسے جرمانہ ہو گیا وہ الگ. 2 مہینے تک اس کے سامان کا جو چین تھی رکا رہا وہ خراب ہوئی. اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو الگ سے اس کے لیے پریشانی تھی اور مارکیٹ میں جو ڈسٹربنس ہوئی، یا وہ پارٹس لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ مشینیں بند رہی، فیکٹری بند رہی اور لوگوں کا روزگار ان سے ناغے ہوتے رہے، ان کی جو سیلریز تھی وہ کٹتی رہی. آپ دیکھیں یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے.
اور اس کے بعد وہ دیکھیں جو شپنگ لائن نے $150 یومیہ جرمانہ کیا، ساری شپنگ لائنز غیر ملکی ہیں، انہوں نے وہ پیسے پاکستان نہیں رہنے دینے، انہوں نے پھر وہ ڈالر کی صورت میں باہر بھیجنے. پھر کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ ڈالر کو روکنا چاہ رہے ہیں، ڈالر پھر ملک سے باہر جا رہا ہے. ایک تو آپ کی چین ڈسٹرب ہو رہی ہے، بزنس کمیونٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ڈالر پھر نہیں رک رہے، وہ جرمانوں کی صورت میں باہر نکل رہے. اب مجھے بتائیں اس میں بزنس کمیونٹی کا کیا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے ڈالر کے بحران کی وجہ سے بھی، کہ جب ایل سی بینک بر وقت نہیں کھولتے تب بھی جرمانے ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لگژری آئٹمز پہ پابندی لگائیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ صرف لگژری آئٹمز ہیں. آپ جو ضروریت کی اشیاء ہے ان پہ پابندی نہ لگائیں، یا کم از کم را میٹیریل یا ایسی کوئی آئٹمز پاکستان کے اندر پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے نا. اینڈ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا عمیر، کہ سب سے پہلے آپ اس نیڈ کو تو ختم کریں، آپ اس میں آلٹرنیٹیوز تو لے کر آئیں. آپ پہلے ہی عوام کو، بزنس کمیونٹی کو مسئلے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے ایک آپ مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کا سلوشن ابھی تک آپ کے پاس خود بھی نہیں ہے. اینڈ آئی ڈو فیل لائک کہ شاید بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز اینڈ ڈفرینٹ فیکٹرز کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں ہم سب کی لائفز کو. اینڈ آف کورس اس میں بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز انوالوڈ ہیں. گورنمنٹ کی پالیسیز الائن نہیں کرتی ہیں عوام کی نیڈس کے مطابق، اور عوام کو جو اس وقت ریلیف چاہیے، جس چیز میں، جن چیزوں میں ان کو ریلیف چاہیے، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. اگری کریں گے اس بات سے کہ گورنمنٹ عوام کی جو پرابلمس ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت؟ میں اس بات سے اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جو پالیسیز ہیں وہ عوام کو مد نظر رکھ کے نہیں بنائی جا رہی، بلکہ IMF کے پریشرز میں، اور جو بیرون ملک جن لوگوں کے ہم نے قرضے دینے ہیں ان کے پریشرز میں آگے پالیسیز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور عوام کے اوپر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. لیکن اگر میں دوسری طرف دیکھوں تو جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کی بھی مجبوریاں ہیں، اور ڈیفینیٹلی ملک کو چلانے کے لیے کوئی مشکل سٹیپس جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. جب مشکل سٹیپ آپ لیں گے تو عوام کو وقتی طور کے اوپر تو پرابلمز اور ایشوز سامنے آئیں گے، لیکن لانگ ٹرم ملک جو ہے وہ ایک درست سمت کی طرف جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلے 7-8 ماہ اور 1 سال سے جو سسٹم چل رہا ہے، ملک جو ہے وہ کسی بھی ڈائریکشن جو ہے وہ ہماری کنٹری کی نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو پالیسیز پہلی گورنمنٹ نے بنائی تھی وہ ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے ملک کو، وہ اس ڈائریکشن کے اوپر یک لخت ہی ایک جو ہے وہ ڈی ٹریک ہماری جو پولیٹکس ہے وہ ہو گئی. تو وہ جتنی بھی پالیسیز تھیں اور امینڈمنٹس تھیں وہ عوام کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہونی تھی ان کی پراپر جو ہے وہ اویئرنیس اور امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اپنے حوالے سے کوشش تو کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور جو عوام ہے اس کے اوپر پریشر کم کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ فی الحال تو ناکام نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر IMF کا پریشر بہت زیادہ ہے. وہاں سے جو قسط ہے انسٹالمنٹ جو ہمیں ملتی ہے، جو ہماری جو مین ڈرپ لگتی ہے کنٹری کو، وہ ڈرپ نہیں لگ رہی، اور جس وجہ سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ دہالی کا شکار ڈے بائی ڈے عوام اور ایک کانفیڈنس ہر چیز جو ہے وہ لوز ہوتی نظر آ رہی ہے. عمیر، اس سچویشن میں گورنمنٹ کے کیا نیکسٹ سٹیپس ہونے چاہیے؟ نیکسٹ سٹیپ تو یہ ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیمنٹس بیلنس آف پیمنٹس ہے اس کو ایکول کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. نہ کہ یہ کہ آپ جائیں IMF کے پاس، وہاں سے وقتی طور پہ آپ ڈوز لے لیں، آپ کو ڈالر مل جائیں، لیکن آپ ان کی کڑی شرائط کو تسلیم کریں اور پھر وہ انہی ڈالرز جو کہ بھاری سود پہ لیے گئے ہوں اور کڑی شرائط پہ حاصل کیے گئے ہوں، آپ اس میں سے ادائیگیاں کر دیں اور وقتی طور پر آپ کے سر سے جو بلا ہے وہ ٹل جائے. لیکن وہ اگلے سال پھر وہ بلا وہیں پہ کھڑی ہوگی. جب تک ہم اپنی ادائیگیوں میں اور ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا،
اس وقت تک ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. آپ دیکھیں 1950 سے لے کر آج تک ہم 23 بار IMF کے پاس گئے ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ جب ہمارے پاس ڈالرز ہوتے نہیں ہیں, ہم نے پیٹرولیم مصنوعات خریدنی ہے, ہم نے کوکنگ آئل باہر سے امپورٹ, اس میں کا جو را مٹیریل ہے وہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے, ہم نے دیگر اشیاء ضروریہ امپورٹ کرنی ہے, پھر ہمیں ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے, یا ہم نے عالمی مالیاتی اداروں کا قرض یا ان کی کوئی قسط واپس کرنی ہوتی ہے, سود دینا ہوتا ہے, تو پھر ہم بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی باہر سے ڈالر دے دے, وہ ہم IMF کے پاس جائیں, وہ ہم چائنا کے پاس جائیں, وہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جائیں, کسی کے پاس بھی جائیں, کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. 23 بار ہم IMF کے پاس گئے 1950 سے لے کر آج تک, اور آج بھی یہی کوشش چل رہی ہے کہ IMF پھر ہمیں اگلی قسط جو ہے 7 ارب ڈالر کی وہ دے دے کسی طرح سے, اور ہمارے پاس وقتی طور پہ ڈالر آ جائے, ہم ان کی ادائیگیاں کر دیں, اور پھر کچھ ہمارے لیے تھوڑی سی, ہمارے لیے مطلب حکومت کے لیے, عوام کے لیے اس میں کوئی سہولت نہیں ہوگی. کیونکہ جتنی بھی بار یہ لوگ IMF کے پاس گئے ہیں یا قرض لینے کے لیے گئے ہیں تو کہا یہی گیا کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا, مگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی بھی بار گئے ہیں اتنی بار جو کڑی شرائط کا خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کبھی وہ منی بجٹ کی صورت میں, کبھی کس صورت میں عوام کو بھگتنا پڑے ہیں, کبھی ٹیکسز میں جو ریلیف کچھ عوام کو مل رہا تھا اس کو کم کر کے, اس کو ختم کر کے, کبھی پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکسز لاگو کر کے, کبھی اس پہ جو لیوی تھی وہ عائد کر کے. آج آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی جو ہے وہ پر لیٹر اراؤنڈ اباؤٹ 50 روپیز جو ہے وہ عائد ہے. تو اس سے کبھی عوام کو ریلیف نہیں ملا. حکمرانوں کی یا حکومتیں کے لیے کچھ سہولت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ ڈالر آ جاتے, لیکن کبھی بھی کسی نے کوشش یہ نہیں کی. آپ دیکھیں ہماری جو ضروریات ہے وہ تقریباً 100 سے 110 ارب ڈالر سالانہ ہے, لیکن ہمارے ایکسپورٹ جو ہے آپ پچھلے سال کے ڈیجٹس لے لیں, راؤنڈ اباؤٹ 30 بلین ڈالر پہ ایکسپورٹ گئی ہے. ترسیلات زر جو ہماری آئی ہے وہ تقریباً 31 بلین ڈالرز 61 بلین ڈالرز ہے, اور ہمارے پاس 35 سے 40 بلین ڈالر کا ہمیں ہر سال خسارہ ہے. تو اس 35 سے 40 بلین ڈالر کے فرق کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم نے مقامی سطح پہ کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنا سورس آف انکم اتنا بڑھا لیں, ہم اپنی ٹیکس کلیکشن اتنی بڑھا لیں, یا ہم اپنی ایکسپورٹس اتنی بڑھا لیں کہ اس سے ہمیں ڈالر باہر سے آ جائے. اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. پھر حکومت کے پاس آسان حل یہ ہوتا ہے کہ عوام پہ آپ بوجھ ڈال دیں, ان پہ آپ شرائط لگا دیں, وہ چاہے کسان ہے اس کو جو ملنے والی سبسڈی ختم کر دیں, اس کو بجلی مہنگی دینا شروع کر دیں, اس کی جو کھاد ہے اس کی قیمت بڑھا دیں, وہ ڈیزل جس کے ذریعے وہ اپنا ٹیوب ویل چلاتا ہے یا وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے وہ اس کی قیمت بڑھا دیں. تو یہ سارا بوجھ جو ہے وہ عام عوام پہ آتا ہے, اور اس کے بدلے میں جو بھی اس حکومت وقت ہوتی ہے وہ کچھ ڈالر حاصل کرتی ہے اور اپنا ٹائم پاس کر لیتی ہے. PTI گورنمنٹ ہو, خان صاحب کہتے رہے خودکشی کر لوں گا, قرض نہیں لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, دیکھیں وہ لوگ بھی گئے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آف کورس آپ کا پولیٹیکلی بھی آپ اویئر ہیں, اکنامکلی بھی ایک بہت ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے ایشوز کی. ہمارا کیا گیم پلان ہونا چاہیے تھا اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھتے ہیں, اگر ہم سچ میں چاہتے تھے کہ ہم جو ہمارے پر یہ فائنینشیل برڈن ہے لونز کی صورت میں, اگر اس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے تو کیا روڈ میپ ہونا چاہیے تھا ورسز ہمارا کیا روڈ میپ رہا؟ دیکھیں, اگر سب سے پہلے وقتی طور پہ ان شارٹ ٹرم جو سفید ہاتھی ہمارے ملک میں ادارے ہیں, وہ ادارے جن کا بوجھ عوام برداشت کر رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہے, کم از کم ان کی نجکاری ہونی چاہیے. یا آپ ان کو پراپر طریقے سے چلائیں یا ان کی نجکاری کریں. یہ نہیں کہ عوام کی جیب سے پیسے دے کے آپ ان کو بیل آؤٹ پیکجز دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ملازمین کی سیلریاں, کس بات کی سیلریاں جب وہ کام ہی نہیں کر رہے, اداروں کا تو بیڑا غرق ہے, تو پھر کس چیز کے ادارے آپ نے چلانے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا. وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, وہ IT سیکٹر ہے. ان IT سیکٹر میں بہت زیادہ سپیس ہے. ہمیں پاکستان میں اس طرح کی پالیسیز لے کے آنا ہوگی کہ ہم اس کی, اور فری لانسنگ کے لیے آپ دیکھیں پاکستان میں نوجوانوں کی, پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ بے روزگار ہے. اگر ہم ان کو ٹریننگز دیں,
وہ گھر بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ فری لانسنگ کے ذریعے کام کریں، اور ہم اس طرح کی اپنا پالیسیز بنائیں کہ پاکستان میں آئی ٹی کا زیادہ سے زیادہ ہمیں کام مل سکے، تو یہ بہت سود مند چیز ہو سکتی ہے. نہ کہ آپ جتنا بھی پیسہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کم ہونی چاہیے، وہ کسی اور سیکٹر میں، ریزنیبل سیکٹر میں، وہ زراعت ہو، وہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہو، اس میں لگنے چاہیے. آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے عوام کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ نہ صرف ہماری جو فرٹائل لینڈز ہیں وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں بڑے شہروں میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ٹیکس کلیکشن بھی دیکھیں، اگر پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بمشکل اس میں سے 2 سے 3% ٹیکس وصولی ہوتی ہے. ٹیکس کلیکشن ہمیں دیگر بزنس سے ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو نہ اس میں سے ہمیں ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. صرف وہی چند ایک لوگ جن کی اجارہ داری ہے وہ زمینیں خریدتے ہیں، کوڑیوں کے باؤ خریدتے ہیں، آگے ڈیولپ کر کے بیچتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں وہ اس میں سے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں. تو کم از کم اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بھی ایک پوری پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی راہ میں. اگر پراپر طریقے سے استحکام ہوگا، حکومتیں اپنے ٹینور پوری کریں گی، لانگ ٹرم پالیسیز چلیں گی. آپ دیکھیں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان گزشتہ دنوں میں ٹرکی گئے تو وہاں کے لوگوں نے اعتراضات کیے کہ ہمارے 6 مہینے کے 5 مہینے کی پیمنٹس ہیں پاکستان میں جو رکی ہوئی ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، ہمیں تو پہلی پیمنٹس نہیں مل رہی، ہم کیسے سرمایہ کاری کریں؟ تو جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے اس کو اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ان کو آپ لے کے آئیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جس طرح ہمارے فیصل آباد میں فیڈمک ہے یا علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹس ہے. پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس طرح کی انڈسٹریل اسٹیٹیں، مقامی جو بزنس مین ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ٹیکسز میں ریلیکسیشن ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سازگار ماحول دیں گے تو ہی پاکستان میں بزنس بہتر ہو سکتا ہے. بالکل. آف کورس بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز اینڈ ایسپیکٹس ہم ڈسکس کر پائے. ٹیکسیشن ایک ملک کو چلانے کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو یہاں پہ آئی ڈو فیل لائک کہ ہم سب پاکستانیوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسپانسبل ہیں اپنے ملک کے لیے، اور ہمارا ایک فرض ہے اپنے ملک کی طرف. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری گورنمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دے ڈو نیڈ ٹو ریئلائز کہ عوام کے اوپر اور زیادہ پریشر اور زیادہ برڈن ڈال کے نہ تو ان کا فائدہ ہوگا نہ ہی عوام کا فائدہ ہوگا. ڈو فیل لائک کہ یہاں پر شاید ایک دفعہ پھر سے کمیونیکیشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ اور عام عوام کے درمیان. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف ٹیکسیشن کے حوالے سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس، ڈفرینٹ اینگلس سے ہم نے ٹیکسیشن کے ایشو کو کور کرنے کی کوشش کی. آف کورس اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ عوام کس طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کیوں عوام کے مسائل کو سالو نہیں کر پاتی، کیوں ان ڈفرینٹ ایشوز کو آج تک ہم ریزالو نہیں کر پائے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری ٹیکسیشن کی پالیسی جہاں پر ایوالو ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہے، ڈفرینٹ طرح سے اس کو ٹیکل کیا گیا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ ایک پیٹرن دیکھیں گے جہاں پہ پرائیورٹیز بہت مختلف رہی ہیں. ہماری ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشنز پر فوکس رہتا ہے اور ہم لانگ ٹرم سولوشنز کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان لانگ ٹرم ہمیں کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی میں ایک ڈفرینس لانے کے لیے اور ایک لانگ ٹرم بینیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے جو کہ عوام کو بھی بینیفٹ کرے اور جو کہ ایکچولی میں ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہو. تو جی اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف جائیں، ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. تو جی محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چلتے ہیں ان کی طرف. جی بالکل. مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. سستا پروٹین مہنگا ہے اور مہنگا تر ہوتا جا رہا ہے. فی کلو مہنگا ہوتے ہوئے
385 रुपए फी किलो हो चुका है। अंडों की बात करें तो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 282 रुपए दर्जन पे पहुंच चुके हैं। सब्जियों के अंदर उतार चढ़ाव है लेकिन बहुत मामूली है, ज़्यादा मुस्तहकम है, जबकि प्याज जो है वो डबल सेंचुरी मुकम्मल करते हुए अब 205 रुपए किलो पे पहुंच चुका है। 5 रुपए मजीद महंगा हो गया। आज गुज़श्ता रोज 200 रुपए था, आज 205 रुपए किलो हो गया। बाकी बात करें तो इसके अंदर चीज़ों के अंदर जो अंडे हैं, अंडों के बाद हम अगर सब्जियों के ऊपर देखें तो प्याज के बाद टमाटर 12 रुपए किलो सस्ते हुए हैं, 142 से 130 पे आ गए हैं। अदरक थाईलैंड 275 पे है, लहसुन चाइना 295 पे, लीमू जो है वो 65 रुपए किलो है, सब्जी मिर्च 50 रुपए पर बरकरार है। टिंडी 4 रुपए महंगी हुई है, 32 से 36 रुपए किलो हो गई है। करेला 75 पे है, खीरे 50 पे है, मटर सब्ज 95, शिमला मिर्च 65, धनिया 56 रुपए पर बरकरार है। फलों में भी आज इस्तेकाम फिर से है लेकिन 2 से 3 कमोडिटीज़ में बदलाव है। सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा हुआ है, 240 से 245 रुपए का हुआ है। केला 6 रुपए दर्जन सस्ता हुआ है, 120 से 114 दर्जन हो गया। अंगूर गोला जो है 30 रुपए किलो महंगा और 260 से 290 का हुआ है। अंगूर टॉफी 10 रुपए सस्ते होते हुए 300 से 290 पे आई है। चकोतरा 240 पे है, माल्टा शकरी और मौसमी 108 पे है, जबकि फ्रूटर माल्टा 150 रुपए दर्जन पे बरकरार है। कीमतों का फ्लक्चुएशन है लेकिन अगर कीमतों की रद्द-ओ-बदल की सूरत हाल देखें तो आज बहुत मामूली फर्क नजर आ रहा है। लेकिन सस्ता प्रोटीन फिर से आम आदमी के ऊपर एक बड़ा महंगाई का तूफान लिए बरपा है और चीज़ें और ख़ासतौर पर दोनों दिन देखें तो ब्रायलर मुर्गा गोश्त और फार्मी अंडे महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं। बिल्कुल आप लोग जब भी मार्केट जाते हैं उससे पहले ख्याल रखें इस चीज़ का कि रेट लिस्ट एक तो लगी हुई हो, और दूसरी चीज़ कि जब भी आप ख़रीदारी करते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ओवर चार्ज कर रहा है, कहीं पर आपको लगता है कि अगर आप अवेयर नहीं हैं या आपको मालूम नहीं है और उसकी वजह से कोई आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो वहाँ से ख़रीदारी बिल्कुल भी मत करें। और अगर आप खुद पे कर भी सकते हैं, 5-10 रुपये ज़्यादा हों या 20 रुपये ज़्यादा हों आपके लिए मैटर नहीं भी करते, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब महंगी प्राइसेस पर आप ख़रीदारी करेंगे तो उसका मतलब है कि वो रेट्स कम नहीं होंगे, वो रेट्स को दोबारा से उस पॉइंट पर नहीं लाएंगे जो कि एक्चुअली में सेट किए गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोग नहीं ख़रीदारी उस तरह से कर पाएंगे। तो अपना अगर आप कर भी सकते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनके लिए 5 या 10 रुपये या 20 रुपये ज़्यादा हो जाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल जो रेट सेट किए गए हैं उन्हीं जगहों से ख़रीदारी करें जहाँ पर रेट लिस्ट आपको लगी हुई नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वहीं से आप ख़रीदारी करें। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अपने सेकंड डिस्कशन की तरफ। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल हेल्थ, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारा हमेशा फोकस रहता है कि आप लोगों की हेल्थ पर फोकस करें, आप लोगों की जो नेसेसिटीज़ हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, उनको हमेशा डिस्कस करें। आज भी बातचीत करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से, बात करेंगे आपकी डाइट क्या होनी चाहिए इसके हवाले से बातचीत करेंगे। एंड अ परफेक्ट मील वो क्या होना चाहिए हमारा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ सुरैया इख्तियार मौजूद हैं जो कि चीफ डाइटिशियन अलाइड हॉस्पिटल है। आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ रुबत इख्तियार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर्स डाइटिशियन डॉक्टर्स मेडिकल सेंटर DMC है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं कह रही थी कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मील में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या हमारे जो टिपिकल मील्स हैं, ट्रेडिशनल मील्स हैं, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं? देखें, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने अगेन मुझे याद किया, क्योंकि आप लोग हेल्थ के रिलेटेड जब बात करते हैं तो वो बड़ी दूर तक आपकी बात जाती है। और जहाँ तक बात आप कर रही हैं कि हमारी न्यूट्रिशन जो है उसमें हम उसको बेहतरी कैसे कर सकते हैं और ऑर्गेनिक और वो नेचुरल चीज़ें और ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो कैसे ला सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि हमारा जो दस्तरखान है ना, या हमारी जो डाइनिंग है, जहाँ कहीं भी हम खाते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी ग्रॉसरी पे। जब आप ग्रॉसरी करते हैं तो उसमें देखना होता है कि हम कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं जो हमने खानी है। आपके डाइनिंग टेबल पे वही चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने परचेज़ की हैं। सो सबसे पहले टिप तो मैं आज ये देना चाहूँगी अपने सारे देखने वालों को कि आप खरीदें ही वो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। मैं अक्सर कभी मॉल्स वगैरह पे जब जाती हूँ तो देखती हूँ कि ग्रॉसरी के टाइम पे ट्रॉली में अनहेल्दी चीज़ें होती हैं।
جب آپ انہیلدی پروسیس چیزیں، ڈبے والے جوس اور اس طرح کی چیزیں زیادہ خریدیں گے تو اٹ مینس کہ وہی کچھ آپ کے دسترخوان پہ آئیں گی، وہی آپ کے ناشتے میں ہوئیں گی، اسی سے آپ لنچ کریں گے، اسی سے آپ ڈنر کریں گے. ایک تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ خریدیں ہی وہ چیزیں جو ہمارے لیے اچھی ہوں صحت کے حوالے سے، جس میں فروٹس، ویجیٹیبلز، پھر ہول گرین والی چیزیں ساری آ جاتی ہیں. اسی طرح سے اگلی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ہم ہر وقت ایک سینیریو میں رہتے ہیں اور وہ سینیریو ہوتا ہے ہری وری کری کا، اس سینیریو میں جب آپ کو ہر کام کی جلدی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فوڈ خود پریپیئر کرنا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ فوری طور پہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اپنے پیٹ بھرنا ہے، آپ کو نزدیک ترین یا ایزیلی اویلیبل جو بھی سورس ہوتا ہے وہاں سے کھانا منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کھانے کی مزہ تو ہوگا، پریزنٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں کیا وہ ہیلدی ہوتے ہیں؟ کبھی چیک کیے کہ جہاں پہ یہ کمرشل چیزیں بنتی ہیں اس ایریا میں کیا سینیریو ہوتا ہے، کوالٹی آف آئل کیسا ہوتا ہے، کوالٹی آف میٹ کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی اس میں ضرورت ہے کہ ہم مزید بہتری کریں. سو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ آف دا پیپل از ویری امپورٹنٹ. جب ہم باقی چیزوں کو مینج کر لیتے، ہم اپنے کھانے والی چیزوں کو مینج نہیں کرتے، اس کو ہم نے چھوڑا ہوتا ہے کہ اچھا جی جب بھوک لگے گی پھر دیکھ لیں گے. اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا اور ہمارے ساتھ اکثر یہ تجربہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو جی انڈے نہیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آٹا نہیں گوندا ہوا، تو پھر ہوتا کیا کہ ہم جلدی سے آرڈر کر کے کھانا منگوا لیتے ہیں. سو رات کو ہی سونے سے پہلے اگر آپ اپنا ارینج کرتے ہیں ان چیزوں کا، جس میں ہیلدی چیزیں آپ رکھیں کہ میں نے صبح یہ ناشتہ کرنا ہے، میرے پاس یہ موجود ہونا چاہیے. اگر آپ اوٹ میل لیتے ہیں تو آپ کے پاس اوٹ میل موجود ہونا چاہیے. تو ٹائم مینجمنٹ بھی میں کہوں کہ بہت ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں دھیان دیتے ہیں پھر وہ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ضرور آتے ہیں. اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، اوور آل کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈائٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، آئی ایم ویری آنرڈ. اور سیکنڈلی پوائنٹ پہ آؤں گی کہ ہمارے ایکچولی فوڈ گروپس 5 فوڈ گروپس ہیں میجر، جس میں ہمیں اپنے پورے دن کا میل ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آ جاتے ہیں پروٹینز آ جاتی ہیں، مطلب میٹ، فش، ایگز وغیرہ. اس کے بعد فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں، اینڈ پلسز اینڈ گرینس ہیں. اس کے بعد فیٹس اینڈ آئلس اینڈ ڈیری پروڈکٹس، فار ایگزامپل ملک ہو گیا ہمارا، چیز. تو یہ جو 5 فوڈ گروپس ہیں ہمارے کو ہم نے الگ کوانٹٹی میں اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری اوور آل نیوٹریشن، ہماری اوور آل ہیلتھ پہ اسی وجہ سے ہماری مینٹیننس رہتی ہے. بیلنس نیوٹریشن اس کو کہتے ہیں، اور یہی ہماری ایک پورے دن کا میل کا ایک میجر چیز ہے جسے ہم نے اپنے کنسیڈریشن میں رکھنا ہوتا ہے. جب بات کرتے ہیں آل نیچرل ڈائٹ کی، تو آئی تھنک لاٹ آف پیپل آر ٹرائنگ کہ وہ اب آل نیچرل ڈائٹس کی طرف جائیں اگر آپ پروسیس فوڈس سے دور رہیں. تو وٹ ڈز دیٹ مین، وٹ ڈز دیٹ لک لائک؟ کیا چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے؟ بہت زیادہ پروسیسڈ ہوتی ہیں، آل نیچرل کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قدرتی چیز دی ہے جو کہ فل اپنی ذات میں ایک پیکیج ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں انڈے کی تو دیکھا جائے تو اس میں اللہ نے کتنی ہی اچھی نیوٹرنٹس رکھی ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ آرٹیفیشل ڈھونڈیں گے تو یہ ہماری اپنی بے وقوفی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، اگر ڈبے والے جوس کی بات کرتے ہیں یا بند ڈبے والے ملک کی بات کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی پروسیسڈ ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ انگریڈینٹ ضائع ہو جاتے ہیں. جو چیزیں پروسیس میں سے گزرتی ہیں اس میں وائٹامن ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک شیلف لائف ہوتی ہے ان چیزوں کی. جب وہ شیلف لائف سے زیادہ کراس کر جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کنٹامینیشن آ گئی، اس میں بیکٹیریل جو ہے وہ گروتھ ہو جاتی ہے. تو نیچرل چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ آپ سلیکٹ کریں کہ آپ نے ہول چیزوں کو لینا ہے. جیسے آج کل بڑی اویئرنیس چل رہی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیزن پہ بھی. جیسے سیزن سردیوں والا آتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہماری لائف میں ان ہو جاتی ہیں جو ذرا زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے. جیسے آج کل فلیکس سیڈ بڑا کامن ہوا ہوا ہے، اور فلیکس سیڈ جو ہے جسے ہم السی کہتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک بہت مہنگی چیز ہے، لیکن یہ بہت سستی چیز ہے، بڑی مناسب ہے. اور اس سے اگر آپ بینیفٹ لیں کہ اپنے گھر کے آٹے میں مکس کر لیں اس کے پاؤڈر کو بنا کے، تو آپ کو اس میں وائٹامن بہت اچھے ملیں گے، فائبر بہت اچھی ملے گی، اور وائٹامن بی کمپلیکس ملے گا. سو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے بڑے یوز کرتے ہوتے تھے. تو ان کی یعنی جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں وہ ہمارے اب ضرور دوبارہ سے آنی چاہیے، بلکہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ خود گھروں میں چیزیں اس طرح کی بنا کے اپنے بچوں کو دے رہے.
بجائے اس کے کہ آپ بازار کی مٹھائیاں اور بند ڈبے والے بسکٹ دیں، آپ گھر میں خود ہول جو ہے نا وہ انگریڈینٹ کے ساتھ چیزیں بنائیں. اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیزن کے ساتھ انہیں ہوتا ہے کہ جی سردی آئی ہے تو ہم دہی نہیں کھا سکتے، دہی میں کھٹاس ہوتی ہے اور یہ ہمیں کف کرتی ہے اور اس طرح کا سین ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کو کھانا منع نہیں ہوتا، اس کی ماڈیفکیشن کی جا سکتی ہے. ایک جو ڈائٹیشین ہوتی ہے یا نیوٹریشنسٹ نا، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ میں دہی نہیں کھا سکتی، مجھے سردی ہو گئی ہے تو سردی کی وجہ سے مجھے کھانسی شروع ہو جائے گی. تو ہمارا کام ہے بتانا کہ آپ ماڈیفکیشن کریں. ماڈیفکیشن کیا ہوگی؟ آپ اس دہی کا گریک یوگرٹ بنا لیں. اور وہ کیسے بنانا ہے؟ سمپل، آپ نے ایک ململ کا کپڑا لینا ہے یا آپ نے چھلنی لینی ہے، اس میں وہ دہی ڈال دینا ہے، اس کا سارا پانی نکل جائے گا. وہ بھی بڑا افیکٹو ہوتا ہے، ویسے تو وے پروٹین ہوتی ہے، وہ آپ ہنڈیا میں یوز کر لیں. باقی جو کریمی ٹائپ ایک بنتا ہے نا وہ یوگرٹ، اسے گریک یوگرٹ کہتے ہیں. اس سے نہ آپ کو کھانسی ہوتی ہے نہ آپ کے لیے کوئی اور پرابلم ہوتی ہے. وہ بچے بھی کھا سکتے ہیں، وہ بوڑھے بھی کھا سکتے ہیں. سو سیزن کے حساب سے چیزوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس میں ماڈیفکیشن کرنی چاہیے. شاہین، آپ کی اپنی ڈائٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنا پورشن آپ کا گرینز کا ہوتا ہے، کتنا پورشن آپ اس میں اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی جنک فوڈ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، پرسنلی مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن کس طرح سے اسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جنک فوڈ جو ہے ہم زیادہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے وہ باہر سے آرڈر کریں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ آن لائن سسٹم بہت زیادہ ان ہو گیا ہے، تو ایزی ایکسیس ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آج کل کے لوگ جو ہے وہ زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایک کلک کریں اور ہمارا فوڈ ہمارے آگے آ جائے. لیکن پریفر ہم ڈائٹیشنز یہ کرتی ہیں کہ آپ لوگ گھر میں بنائیں. جس طرح گھر میں آپ اپنی شامی بنا سکتے ہیں، آپ اس کا برگر بنس لے آئیں، آپ اس میں گھر میں بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے پاستا بنانا ہے، پاستا از ناٹ بیڈ فار ہیلتھ، لیکن اگر آپ اس کی کوانٹٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کھائیں تو آپ کی جو ہے وہ دن کی کاربس پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ پروٹینز میں جس طرح فش وغیرہ آج بہت زیادہ سردی ہیں تو اس میں آپ فش لیں، پلسز، بینز. اگر سبسٹیٹیوٹ اس کا یہ ہے، اگر فار ایگزامپل ایک ایوریج انسان ہے وہ نہیں کھا سکتا اس طرح فش یا چکن یا مٹن وغیرہ، تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ پلسز لے، بینز لے، دالیں. اس طرح کی سستی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ پروٹین کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہوتا ہے. اچھا، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ افورڈیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے آج ہمارے ملک میں. بہت ساری فیملیز نہیں افورڈ کر پا رہی. اینڈ آئی تھنک کسی بھی کلاس میں اگر آپ چل جائیں، کسی بھی آپ سیلری بریکٹ میں چلے جائیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ اگر ایٹ دا بگننگ آف 2022 وہ بہت آرام سے سروائیو کرتے تو آج کل تھوڑا مشکل ان کے لیے چیزیں ہیں. کیا چیزیں ایز آلٹرنیٹیوز استعمال کی جا سکتی ہے؟ جس طرح سے میٹ پروڈکٹس اگر کوئی پہلے ہفتے میں 7 دن یا 6 دن گھر میں بناتے تھے تو اب ڈیفینیٹلی وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ 4 یا 5 دن بنا لیے جائیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ اور پروڈکٹس کو لے کے بھی سیم آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے. کیا چیزیں ان نیسیسری کہی جا سکتی ہیں یا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور پرائیورٹائز کن چیزوں کو کرنا چاہیے میلز میں؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ایشو ہے کہ جس قدر تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے. ابھی بھی میں سن رہی تھی کہ سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں، میٹ بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے. تو میں کہتی ہوں غریب تو چھوڑ کے اب نارمل جو اچھے خاصے اسٹیٹس کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مشکل ہو رہا ہے. تو ہمیں طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا اسٹمک کو بھی فل کرنا ہے اور ہم نے اچھی نیوٹریشن بھی لینی ہے. تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو آپ ان نیسیسری اور چیزوں کو کٹ لگائیں. ہم اپنی خوراک کو کٹ نہیں لگا سکتے. ہم اس کو جو کھانا ہے وہ ہم نے کھانا ہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں 2 روٹیاں کھانی آپ 1 روٹی کھائیں. پیٹ تو بھرنا ہی ہے. سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ گھر میں کچھ اور اگر ان نیسیسری، جیسے میں بتا رہی ہوں کہ آج کل بہت کامن ہے کہ آپ آرڈر کرتے ہیں، آپ اس کو نہ منگوائیں. جتنے پیسے آپ نے ایک سرونگ پہ لگانے ہیں وہ آپ کے گھر کا پورے ہفتے کی سبزیاں، پھل، انڈے، یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اسی طرح سے میں نے اب یہ بھی دیکھا ہے کہ بے تحاشا ہمارے اپنے گھروں میں بے تحاشا کپڑے بہت سلوائے جاتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا 2-4 سوٹ ہوتے تھے، آرام سے گزارا ہو جاتا تھا. اب اتنا کپڑا بنتا ہے، اچھی خاصی اماؤنٹ ہمارے گھر کی جو ہے نا وہ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے. آپ وہاں بھی تھوڑا کٹ لگائیں. کھانے کے لیے جہاں تک بات ہے کہ میٹ روزانہ ضروری نہیں ہوتا. میٹ کی جگہ پہ اچھی پروٹین میں ایک انڈا جو ہے، جو میرا خیال ہے 20 روپے کا ایک انڈا ہوگا، وہ اب بڑا ایزیلی ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. ادھر اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا آپ انڈا کھا لیں یا بچے کو کھلا دیں تو وہ کہتے ہیں جی
بہت مہنگا ہے, ہم نہیں کھا سکتے. اور اسی بچے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فادر شاپ پہ لے کے جاتا ہے, اسے وہ مختلف چیزیں جو بچوں کی مل رہی ہوتی ہیں وہ لے کے دیتا ہے. ایک شاپر پکڑا ہوتا ہے, 150-200 کی چیزیں بچے کو, وہ پاپ کارن اینڈ لیز اینڈ ادر تھنگس, وہ ساری ڈبے والی اس میں وہ ہوتی ہیں. یعنی لوگوں کو میرے خیال میں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ایسی چیزوں میں مت ضائع کریں جس سے آپ کی نیوٹریشن افیکٹڈ ہو. تو باقی باتیں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر چیز کا نعمت بدل رکھا ہے, اگر آپ سیب نہیں کھا سکتے تو آپ گاجر کھا لیں. ہمارے ہاں گاجر کو بھی لوگ نہیں کھاتے, حالانکہ وہ سیب سے بھی اچھی اس میں نیوٹریشن پائی جاتی ہے. تو صرف یہ سوچنے کی بات ہے, عقل کی بات ہے. تھوڑا سوچ لیں کہ ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم فوراً ہی کہتے ہیں جی میڈیسن شروع کر دیں کھانی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, آپ کا گلا خراب ہے, آپ کو بخار ہے, آپ گھر میں جو شاندار بنائیں آپ وہ یوز کریں. اسی طرح سے 4 دن سوچ لیں کہ آپ نے بازار کی چیزیں نہیں کھانی. سمپل ایک نیم گرم پانی جو ہوتا ہے نا, بے شمار بیماریوں کو وہ علاج ہے. پانی کی آپ نے بات کی, ہائیڈریشن کتنی امپورٹنٹ ہے کمپیریٹیولی گرمیاں اور سردیاں, کیا ڈفرینس ہونا چاہیے اس پر کیونکہ ہم بات کریں. اینڈ اوور آل آپ کی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے گرمی اور سردی میں, کس طرح سے ڈفر کر سکتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں کچھ جس طرح فش ہو گئے, ڈفرینٹ سی فوڈز ہو کے بنائے جاتے ہیں, سوپ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا وہ ایکچولی میں ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے, اور کیوں گرمیوں میں ان چیزوں کو ہم زیادہ پریفر نہیں کرتے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جا رہی تھی ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں. آف کورس آج کے وقت میں کون نہیں چاہتا کہ وہ ہیلدی ہو, اینڈ فزیکلی فٹ ہیں, مینٹلی بھی فٹ ہوں گے, بہتر طریقے سے اپنی لائف میں جتنے گولس ہیں, ایمبیشنز ہیں ان کی طرف جا سکتے ہوں گے. فیملی لائف ہے وہ بھی آپ کی امپروو ہوگی. تو آئی تھنک ان ایوری کانٹیکسٹ ہیلتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آج کے وقت میں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خیال رکھیں, چیزوں کو اوائڈ کریں جہاں پر لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیسو ہیں, آپ کی ہیلتھ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان سے دور ہی رہنا بہتر رہتا ہے. ہائیڈریشن کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی بالکل بریک میں چانس پہلے, کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے گرمیوں اور سردیوں میں, کیا ڈفرا آپ کی ہائیڈریشن؟ ہماری باڈی جو ہے وہ 60 to 70% از میڈ اپ آف واٹر. تو ہماری باڈی کو آپ دیکھیں اس حساب سے کتنی زیادہ نیڈ ہوتی ہے ہائیڈریٹ رہنے کی, اسپیشلی ان سمرز, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. پریفر کرتے ہیں کہ آپ ڈیلی کے 9 to 10 گلاس واٹر مطلب موسٹ امپورٹنٹلی آپ ضرور لیں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک تو انسان ہائیڈریٹ رہتا ہے, اس میں جو اس کے مسلز ہیں ان کو جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے واٹر. اس کے علاوہ ہماری کتنی ایکسیس نکل جاتی ہے, اس لیے ہماری باڈی جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کر پاتی, لیتھارجک فیل کرتی ہے. اور ونٹرز کی بات کریں تو ونٹرز میں ہماری ویسے انٹیک بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر ایک انسان پانی نہیں بھی پی سکتا تو اس کا الٹرنیٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم فروٹس لے لیں. فروٹس جس طرح کے ہوتے ہیں, جس طرح واٹر کنٹیننگ فروٹ زیادہ ہوتے ہیں, اس طرح یہ ہمارا مالٹا ہو گیا, ٹھیک ہے, موسمی ہو گئی, گریپ فروٹ ہو گیا. اس کے علاوہ ہم جوسز بھی لے سکتے ہیں, جس طرح گاجر کا جوس ہو گیا اور بیٹ روٹ کا, اس طرح مکس کر کے جوس ہم لے سکتے ہیں. اور گاجر کھا سکتے ہیں ہم کوکمبر لے سکتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اگر ایک انسان نارملی ہم نہیں واٹر انٹیک کرتے تو ہم یہ بھی اگر چیزیں لیں تو ہماری باڈی اپنی واٹر کی جو مینٹیننس ہے اس کو کر سکتی ہے کمپلیٹ. آج کی ایک میجر کنسرن پروسیسڈ فوڈز کے حوالے سے ہے. مارکیٹ میں ایسے کون سے پروسیسڈ فوڈز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیٹلی ہماری ڈائٹ سے باہر ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں یہاں میں نام تو نہیں لوں گی, اسپیسیفک برانڈس کا نام نہیں, لیکن برانڈ کا نام نہیں لوں گی, لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے کولڈ ڈرنکس. ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنکس جو ہے نا یہ تو کمپلیٹ بین ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اور کالجز میں کمپلیٹ اس پہ بین لگ گیا ہے. اس سے ہوتا ہے کیا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں نا وہ غذا ہمیں فائدہ دینے کی وجہ الٹا نقصان کرتی ہے. آکسیلیٹ بنتے ہیں, یہ جو کڈنی میں سٹون بن رہے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے بن رہے ہیں. کاربونیٹڈ واٹر جو ہے یہ ہمارے لیور کو خراب کرتا ہے, ہماری کڈنی کو خراب کرتا ہے. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے. تو یہ کولڈ ڈرنکس جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا انہیں لینا چاہیے. گھروں میں خود آپ ڈرنک تیار کریں. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ جی آپ نے مہمانوں کو سرو کرنا تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہی چیزیں لا کے انہیں پیش کریں. آپ سمپل, آج کل دیکھیں انار کتنی اچھی چیز ہے, آپ انار نکالیں, اس کے دانے
تو اس میں آپ جو ہے نا وہ پانی ڈالیں, ہلکا سا نمک ڈالیں, ہلکی سی شکر ڈالیں, اسے گرائنڈ کریں, بلینڈ کریں, بہت بہترین جوس بنتا ہے. میں بذات خود ایک ڈائٹیشین ہونے کے ناطے میرے گھر میں یہی ہوتا ہے الحمدللہ. ابھی بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ گھر سے ساری چیزیں کریٹ کریں, بجائے اس کے کہ میں بیکری کی چیزیں لاؤں اور میں ادھر ادھر کی لاؤں. تو بات پھر وہی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے, پہلے سے ارینج کر کے رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈی میڈ ہو جائے. جتنا ٹائم آپ کو بازار جا کے ڈرنکس خریدنے میں لگنا ہے, وہی گھر میں اگر آپ کے ہاں انار ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اورنج پڑے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز پڑی, آپ اسے بلینڈ کریں اور اس کا جوس نکال کے آپ اپنے گیسٹ کو پیش کریں, آپ خود یوز کریں. بس وہی بات ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور کولڈ ڈرنکس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیکریز پہ جو میری اپنی آبزرویشن ہے, یہ جو سینڈوچ پڑے ہوتے ہیں نا, ان کی شیلف لائف کوئی نہیں ہوتی وہاں پہ. دیکھیں ایک سینڈوچ آپ تیار کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کہیں بھی وہ ٹھیک رہ سکتا ہے, مگر میں نے خود بڑی بڑی برانڈڈ بیکریز پہ دیکھا ہے کہ یہ وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, رات کی تیار ہوئی ہوتی ہیں, اگلے دن شام تک وہ چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں. سو عوام کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ دیکھنے میں آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک سینڈوچ ہو یا کچھ بھی ایسی کھانے والی چیز ہو, اس میں 2 سے 3 گھنٹے کے بعد بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے. سو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ وہ خود بھی چیک کریں کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. اسی طرح سے ان ہیلدی چیزوں میں ایک اور بچوں کے لیے جو میں نے دیکھا بڑی ہی خطرناک چیز ہے, ایک کوئی چورن ٹائپ چیز ہے, وہ بچے بہت کھاتے ہیں. پھر وہ بینٹیز ٹائپ کوئی چیز, اس میں اتنا کلر ہوتا ہے. میں نے ایک بچے کو دیکھا کھاتے ہوئے, وہ بینٹیز کا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا, اس میں کوئی 10 پیسز تھے بینٹیز کے اور ہر کا علیحدہ علیحدہ کلر تھا. اب اس بچے نے جب یلو والی بینٹی کھائی اس کی ساری زبان یلو ہوگی, پھر اس نے ریڈ کھائی. 10 منٹ کے اندر اندر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو کلر گیا ہوگا, کیا یہ فوڈ کلر تھا؟ یہ بالکل بھی فوڈ کلر نہیں تھا. اس کلر کی اندازہ کریں ایک چھوٹے بچے کے اندر وہ جب جائے گا تو اس سے کتنے حالات بگڑیں گے, اس کا اسٹمک خراب ہوگا, اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی, اس کو اور بیماری لگے گی. سو اگر ہم بچوں ہی سے شروع کر لینا کہ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ کھلا رہے ہیں, کیا یہ جو چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کیا یہ بچوں کو دینی چاہیے؟ اچھا, فاسٹ فوڈ کی بھی اگر ہم بات کریں, فروزن فاسٹ فوڈ آف کورس بنایا جاتا ہے, بہت ساری بڑی چینز میں استعمال کیا جاتا ہے, کتنا خطرناک ہے اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں؟ سارا بات ہوتی ہے کہ وہ بنا کس طرح رہے ہیں, کیونکہ ہم پرسنلی جا کے تو ان کی فیکٹریز وغیرہ میں اتنا وہ نہیں دیکھ سکتے. اوبویسلی وہ وزٹ کرواتے ہیں لیکن جو ان کی اندر کی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ دے نیور شیئر. تو ہمیں یہ ہے کہ ان پہ ہی ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اوبویسلی ان کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں, بٹ وی آر ناٹ شیور کہ کیا کچھ وہ کس طرح پروسیس ہے, کتنی کیا کیا انگریڈینٹس انہوں نے اس میں ڈالے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ ہم اس کا الٹرنیٹیو اپنے گھروں میں بنا کے اپنے بچوں کو رکھیں. ہم گھر میں بھی فروزن کر سکتے ہیں, جس طرح ہمارے اپنے گھر میں جس طرح ہے ہم شامیہ یا چکن کی جو چپلی کباب وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم فروز کر کے رکھ لیتے ہیں, تو وہ اس کے بعد جب ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ نکالتے ہیں اور اس کو فرائی کرتے ہیں اور ہم اس کو کھا لیتے ہیں. کیا انگریڈینٹس یوزلی فروزن فوڈ میں استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ پوٹینشلی ہارمفل ہو سکتے ہیں, یا جب آپ خرید رہے ہیں کوئی تو وٹ ڈو یو لک آؤٹ فار کہ اگر اس میں یہ چیز استعمال کی گئی ہے تو یہ پوٹینشلی آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں. ایک تو مسالہ جات جو ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ آپ خود بنا رہے ہیں تو وہ تو خالص ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا یہ کیا چیز آپ اس میں ڈال رہی ہیں. دوسرا, اگر یہ آپ وہ جو مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہیں ان میں عام طور پہ جو مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں نا, وہ میں نے دیکھا کہ وہ کوالٹی کے نہیں ہوتے. اسی طرح سے اگر آپ کو فرائی چیز لیتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اس میں انہوں نے آئل یا گھی جو بھی یوز کیا تو وہ کوالٹی کا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ فروزن چیزیں جو ہوتی ہیں نا, چاہے بازار کی ہوں یا کیسے, سم ٹائم مجبوری ہوتی ہے, ظاہر ہے کوئی گیسٹ آ گیا آپ کو منگوانا پڑتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیبچول ہو جائیں کہ آپ نے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میں نے سارا کچھ فروزن ہی لا کے فریزر میں رکھنا ہے تو پھر ہی میں نے گزارا کرنا ہے. کبھی کبھار کوئی مجبوری ہے, کوئی گیسٹ آ گئے یا کچھ اور ارجنٹ کام ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن احتیاطی ہوتی ہے کہ اس کو اچھا سا کوک ہونا چاہیے. اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں, اس کو جب آپ را میں دیکھیں تب بھی اس کو چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی آپ کو اسمیل تو نہیں, بیڈ اسمیل تو نہیں آ رہی. پھر اس کی کوکنگ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو اتنا اچھا کوک کریں کہ اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کنٹامینیشن ہو گئی ہے تو وہ اس کے بیکٹیریا جو وہ کل ہو جائیں. سو ہم ایکچولی پریفر کرتے ہی نہیں ہیں یہ جو فروزن چیزیں ہیں. ہمارے میں نے آج کل دیکھا کہ لوگ ساگ بنا کے فریز کر لیتے,
یہ بھی ایک بیڈ بات ہے. اس میں وائٹامن بھی سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کبھی مائکروسکوپیکلی چیک کریں, میں نے کسی کے گھر دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے 2 ماہ ہو گئے یہ فریز کیا ہوا تھا, ہم نکالتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں. اس کو مائکروسکوپیکلی چیک کریں, اس میں باقاعدہ بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے جو شاید آپ کو ڈائریکٹ آنکھ سے نظر نہیں آتی. تو میں تو یہ کہوں گی کہ احتیاط کریں, اتنی چیز بنائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ فریز کر کے رکھ لینا, روز نکال کے اسی کو کھانا, دیٹس ناٹ گڈ. تو اپنے ہاتھ کی چیز ہو یا بازار کی چیز ہو, فریز کرنا کوئی اتنی اچھی ہیبٹ نہیں ہے انٹل کہ آپ کی کوئی بہت مجبوریاں, آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, آپ کو مجبوری ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا ہے کیا نہ کرتا. لیکن گھریلو خواتین کے لیے, اور اگر کوئی جابینس بھی ہیں تو ان کے لیے بھی جو سنڈے والا دن ہوتا ہے نا, میرا تو سنڈے کا دن سارا دن سبزیاں پھل اور ان کو مینج کرنا اور سارا اسی پہ گزرتا ہے. تو زیادہ ٹائم اپنی فوڈ کی کلیکشن پہ, اس کو مینج کرنے پہ لگائیں, بجائے اس کے کہ آپ ڈیپینڈ کریں دوسروں کے اوپر اور آپ کہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو میں فوراً آرڈر کروں گی اور کچھ منگوا لوں. سو یہی بات ہے کہ پروسیس چیزوں میں ہم کھا تو رہے ہیں, پیٹ تو بھر رہے ہیں, لیکن اس میں نہ تو وائٹامنز ہوتے ہیں, وہ سارے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. اگر وائٹامن واٹر سالبل وائٹامن تو بالکل ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, البتہ جو فیٹ سالبل وائٹامن ہے وہ رہتے ہیں اس میں, وہ کہیں نہیں جاتے. تو بہرحال بات پھر وہی آ جاتی کہ آپ کھا بھی رہے ہیں اور ضائع بھی کر رہے ہیں. کہ بڑی ایک کامن سی فریز ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے. تو ہمارے ہاں چہروں پہ اگر آپ دیکھیں, آج کل آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, آج کل کیلشیم ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے کھانا کھانا ہے تو ساتھ ہی ہم نے کولڈ ڈرنک بھی رکھی ہوتی ہے. اور ایک اور بڑی کامن پریکٹس کہ ادھر سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں, ساتھ ہی ہم نے چائے رکھی ہوئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں, کولڈ ڈرنک اینڈ ٹی ود یور بریک فاسٹ اینڈ لنچ یا ڈنر, یہ سمجھ لیں آپ اپنے اچھی غذائی اجزاء کو ضائع کر رہے ہیں. سو کولڈ ڈرنک کا تو کبھی میں کہتی نہیں کہ آپ کھانے کے ساتھ یوز کریں. کھانے کے ساتھ ہمیشہ سادہ پانی لیں, نیم گرم پانی لیں, اور اگر دل کرے زیادہ انجوائمنٹ کرنی ہے تو آپ فریش جوس خود بنائیں, انار کا بنا لیں, موسمی کا بنا لیں, وہ کھانے کے ساتھ یوز کریں گے, وائٹامن سی جائے گا, آپ کے جتنے نیوٹرنٹ فوڈ کے اندر ہوں گے وہ آپ کو زیادہ اچھے سے لگیں گے. اسی طرح سے جب آپ کھانا کھاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, فوراً ہی چائے بھی پی لیتے ہیں, تو ہوتا ہے کیا کہ ادھر سے اسٹمک میں کھانا گیا, ساتھ ہی چائے گئی, تو جو کھانے کے اندر آئرن ہوگی وہ بہت حد تک ضائع ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گی اور پھر مجھے جو ہے نا وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے. جیسے آپ گرین ٹی لے لیں, گرین ٹی از گڈ. اگر آپ کھانے کے فوراً بعد گرین ٹی لیتے ہیں تو اٹ ول بی مور افیکٹو, آپ کو اچھے نیوٹرینٹ بھی ملیں گے, آپ کی ڈائجیشن بہت اچھی ہوگی, آپ کی ابزارپشن بہت اچھی ہوگی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ اگر آپ ساتھ ہی چائے پی رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو کہ آف کورس اگر آپ آفس جاتے ہیں, اگر آپ اسکول جاتے ہیں, آج کل تو اسکول میں بھی نارمل چیز ہے, بچے جو ٹین ایجرز ہیں, ینگ ایڈلٹس, تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں, ان کا بھی ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت کوئی نہ کوئی کافی یا کسی نہ طرح کی چائے, اینڈ پوٹینشلی وہ کیا آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. اینڈ اس میں ڈیفینیٹلی گروتھ کا بھی آتا ہے کہ بچوں کے لیے اسپیشلی ان کی آئی پڑھ رہی ہے, ان کے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کہاں پر یہ چیزیں ان کو نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتی ہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جائی تھی ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں, ڈفرینٹ ہیلتھ ایشوز جو کہ پوٹینشلی اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے ہو سکتے ہیں. آپ ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی کچھ چیزوں کو سرٹنلی اوائڈ کریں, اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. اینڈ بہت ساری, چاہے وہ فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں, پروسیس فوڈس کی بات کرتے ہیں, ڈو فیل لائک کہ پوٹینشلی آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں ان دا لانگ ٹرم. تو اگر ہم کوکنگ آئل جو ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 2 چمچ ایک ہوتا ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی ریسیپی تو آپ دیکھیں گے اس میں کہ ایک کھانے کا چمچ ڈال دیں, پین کو کور کر دیں. لیکن ہمارے جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں اسپیشلی اس کے اندر بڑے چمچ جو کھانے والے ہوتے ہیں ان کے حساب سے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے. کوکنگ آئل ان جنرل کیا ڈینجرس ہے ہمارے لیے, اور اس میں کیا انگریڈینٹس آج استعمال کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, اب اگر یہاں بیٹھ کے میں پھر وہی بات کرتی ہوں اگین کوکنگ آئل کی, تو میرا خیال کہیں ویورز یہ نہ سوچے کہ میں ہر چیز کو بیڈ کہہ رہی ہوں. یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ جس قسم کے آئل آ رہے ہیں نا, ایکچولی تو وہ آئل بھی ہیلدی نہیں ہے, لیکن اب ہم ہر چیز کو تو چھوڑ نہیں سکتے. اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی بہت کم کوانٹٹی یوز کریں.
کوشش کریں کہ آپ نان سٹک پین لیں اور وہ جو ڈیپ فرائی والی چیزیں نا ان کو آپ نہ کریں, چیزوں کو سٹیم کر لیں, گرلڈ کر لیں. اسی طرح سے دیکھیں اللہ کی ذات نے نا ہمارے لیے بڑی سہولتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو میٹ ہوتا ہے نا, جیسے بیف ہو گیا یا مٹن ہو گیا, اس میں تو آلریڈی بہت نارمل اور اچھی خاصی مقدار میں فیٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی لوگ جب مٹن کھاتے ہیں یا بیف کھاتے ہیں تو ہنڈیا میں پھر اور اوپر سے آئل اتنا ڈال کیوں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتی ہوتی ہوں, اپنے مریضوں کو یہ بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ کو ایڈڈ فیٹ کی میٹ میں ضرورت نہیں ہے. جہاں نہیں ضرورت وہاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ نے اس میں آلریڈی اچھا خاصا رکھا ہوا ہے. اب لہسن, ادرک, ٹماٹر, پیاز اور گوشت ڈال کے رکھ دیں پکنے کے لیے. جب وہ پک جائے گا اس کے اندر سے ہی فیٹ نکل آئے گا, تو وہاں ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ہر چیز میں اننیسیسری آئل ڈال دینا, یا جی وہ دیکھنے میں اچھا لگے گا یا وہ کھانے میں اچھا لگے گا, تو اس ہیبٹ کو نا تھوڑا چینج کرنا چاہیے. کیونکہ اب دنیا بدل گئی ہے. ایک تو ویسے ہی آئل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ہمارے لیے, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کو اسکپ کریں یا کم کریں یا کیا اس کا طریقہ یوز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اور بھی سورسز رکھے ہیں آئل کے لیے. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں کہ آپ صرف یہ جو بازار میں مل رہے ہیں آپ یہی لیں. سرسوں لے لیں, سرسوں سے خود تیل بنوا لیں. اسی طرح سے آپ کبھی کبھار اگر آپ یہ السی کا تیل ہوتا ہے وہ لے لیں, اگر آپ اس کو ½ ٹی اسپون آپ اپنے کھانے میں مکس کر لیں گے وہ بہت آپ کو فائدہ دے گا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ساری مقدار میں چیز ڈال کے آپ کو لگے گا ذائقہ اچھا ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں, ایک تو یہ چیزیں مہنگی بہت ہے, دوسرے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے. ہماری باڈی فیٹ کو اتنا یوٹیلائز نہیں ہم کرتے. اب مجھے یہ بتائیں ہمارے پارک میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن ایکسرسائز کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری 99% عوام سارا دن کمروں میں بند رہتی ہے, سارا دن موبائل کے آگے یا کمپیوٹر کے آگے. ہماری تو ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم نے اگر کھا لینا تو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اس کو بھائی؟ یا تو آپ واک کریں, آپ وارم اپ کریں اپنے آپ کو. جا کے دیکھیں نا کبھی باہر کے کنٹریز میں, وہاں نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ, چھوٹے بڑے سب واک کر رہے تھے. اچھا, ایک چیز آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی جو کہ اسٹوڈنٹس کو لے کر ہے. یوزلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جب زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, زیادہ آف کورس اپنے برین کو یوٹیلائز کریں ہیں, زیادہ مینٹل انرجی یوز کریں. یہ پروجیکٹس میں بھی کئی دفعہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سرٹن اگر ان کے اسائنمنٹس ہیں اس دوران بھی آپ یہی چیز پیٹرن دیکھیں گے. کیا اس میں کوئی ایکچولی سائنٹیفک یا میڈیکل کو ریلیشن ہے کہ آپ اگر مینٹلی اپنے آپ کو زیادہ ایگزرٹ کریں, زیادہ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ کی باڈی زیادہ کنزیوم کر رہی ہے کھانا؟ زیادہ کنزیوم, بالکل یہ صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیے ہر چیز جو ہے نا وہ ہمارا برین آرڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب برین جب آپ کو زیادہ ورکنگ کرنی پڑ رہی ہے تو وہ باڈی کے اوپر سٹریس جاتا ہے, اتنی ہی ہماری ظاہر ہے وہ انرجی یوز تو ہوتی ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نا تھوڑا نارمل وے میں لے کے جائیں, اپنی برین کی اسٹرینتھ کے لیے اور اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں نے بہت پڑھنا ہے, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. تو میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس نے اتنے بڑے بڑے مگ چائے کے رکھے ہوتے ہیں, صبح شام وہی لیے جاتے ہیں تاکہ میں ایکٹیو رہوں. یہ چیزیں آپ کو ایکٹیو تو کرتی ہیں لیکن آپ کی برین کیپیسٹی کو کم کرتی ہیں, آپ کی افیکٹونیس جو ہے نا وہ اس کو بہت کم کر دیتی ہیں. تو اچھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو پانی پاس رکھیں, گرم پانی رکھیں. دوسرا آپ نٹس اپنے پاس رکھیں, نٹس لے لیں آپ یہ بھنے ہوئے چنے لے لیں اور اس طرح کی چیزیں رکھیں. یعنی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہونا کہ آپ بار بار اٹھ کے کچن میں جائیں, آپ کو بھوک لگی. اپنے آپ کو مصروف بھی رکھیں, ایک تو ہائیڈریٹڈ رکھیں, دوسرا آپ ساتھ اپنے نٹس رکھیں کہ نٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کے آئی کیو لیول کے لیے آپ کو اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ وہ یہ چائش ہے یہ چیزیں نہیں دے سکتی. سو میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوتی ہوں کہ کنٹرول کریں. البتہ کافی جو ہے نا وہ آپ اگر یوز کرتے ہیں ان اسمال کوانٹٹی, یہ بھی نہیں کہ آپ سارا دن بڑے بڑے مگ کافی کر لیں, تو وہ آپ کو ایکٹیو بھی رکھے گی اور آپ کو نقصان نہیں دے گی. And I do feel like جس طرح آپ نے کہا کہ بیلنس از کی, and of course having that balance, وہ چاہے آپ اگر فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, آپ نہیں کھا رہے ہیں, آپ کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, سو وٹ ایور دیٹ لکس لائک آپ کے لیے میک شیور کہ وہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے. اور آپ کی ڈائٹ کے اندر اگر آپ سرٹن انہیلدی فوڈس بھی ایڈ کریں یا آپ زیادہ مقدار میں کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ویجیز ایڈ کریں, فروٹس ایڈ کریں, جوسز ایڈ کریں اپنی ڈائٹ میں, تو ہیو اے کمپلیٹ ڈائٹ اور ہر ایسپیکٹ کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں. ڈفرینٹ نیوٹریشن اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.